اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات ثمرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ایمان کی جڑ ہے، جو ایمان کی جان ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ بخاری شریف ہے، جلد اول، صفحہ نمبر 96، حدیث نمبر 14، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان کمزور ہوگا، بلکہ فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا ایمان کمزور ہوگا، بلکہ فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے کھلتا ہے۔ اگر محبت ادھور ہی ہے، اگر محبت مکمل ہے تو ایمان بھی مکمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط کیوں رکھی، یا کوئی پوچھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ اولاد، والدین اور دیگر لوگوں سے زیادہ محبت کرو، کیا یہ صرف ایک جذباتی بات ہے؟ نہیں، یہ دلیل کے ساتھ ہے، اور دلیل خود صحیح بخاری حدیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف ہے، جلد 16 میں، صفحہ نمبر 787، حدیث نمبر 2030 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ میں اور آن حضرت صلی اللہ حضرت انس رضی اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اتنے میں مسجد کے دروازے پہ ایک شخص ملا، نام نامعلوم، اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا وقت نہیں بتایا، بلکہ ایک سوال کیا جو قیامت سے بھی زیادہ اہم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ یعنی کہ تو نے کیا تیاری کی ہے اس کی؟ یہ سنتے ہی وہ جیسے دب گیا، یعنی شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو قیامت کے لیے کوئی ایسا بہت کچھ تیار نہیں کرا، تیاری نہیں ہے، نہ میرے پر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے اصول بن گیا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، حتیٰ کہ وہ صحابی کے پاس کوئی قیامت کی تیاری نہیں تھی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات پہ ہوگی، کیونکہ وہ بھی انس رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے ان کو یقین ہو گیا کہ قیامت کے دن بھی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ محبت کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1، محبت انسانوں کو محبوب کے ساتھ کھڑا کرتی ہے۔ نمبر 2، محبت انسان کے محبوب کے راستے پر چلاتی ہے۔ نمبر 3، محبت انسان کو محبوب کے انجام تک پہنچاتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا وہ قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آج کا یہ المیہ ہے، لیکن افسوس ہے آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں اداکاروں سے، گلوکاروں سے، لیڈروں سے، کھلاڑیوں سے، سوشل میڈیا کے فالوورز سے، ان کی نقل، ان کے لباس، ان کی بول چال، ان کا اسٹائل اپناتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہمیں مشکل لگتی ہے۔ کیوں مشکل لگتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع روشن نہیں ہے، ہمیں کسی اور کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ پہ ان کی تصویریں آویزاں کی ہے۔ انہوں نے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی تصویریں آویزاں نہ کی، وہ اسی لیے نہیں کی کہ ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ سے کہتے تو ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے۔ یہ اظہار کا طریقہ ہے،
جو آپ اپنے لیڈروں کے، اپنے اداکاروں کے، اپنے جو پسندیدہ لوگوں کی تصویریں اپنے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور دوسری جگہوں پہ لگاتے ہیں، اگر آپ نے اظہار کرنا ہے نا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی مبارک کی تصویر بھی لگائیں، ان پہ درود السلام بھی بھیجیں۔ یہ قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھے گا۔ سوچ لو، اگر محبت فلمی ستاروں سے ہے اور ان کے اداکاروں سے ہے، لیڈروں سے ہے، تو انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور سوچے کہ وہ انجام کیا ہوگا، اگر وہ جنت میں جائیں تو سمجھو ان کے ساتھ ہے، اگر دوزخ میں گئے تو پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انجام بھی جنت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ فیصلہ بھی ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں دنیا چند دنوں کی محبت چاہیے یا ہمیشہ ہمیشہ کی محبت یا صحبت چاہیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد، مال اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کر دے۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھانا، آمین یا رب العالمین۔ اور یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، ان میں تیرے نام، ان کے راستے پہ بچا دے، ان پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔